کلاس 12 پینٹنگ کا جو ہے آج ہم سبق نمبر 6 کرنے جا رہے ہیں۔ اس ہند اسلامی طرز تعمیر، ٹھیک ہے، جو ہند اسلامی طرز تعمیر ہے اس کے بارے میں دیکھیے۔ 8ویں صدی عیسوی میں ترکی، عربی اور منگولیائی ثقافتیں ہندوستان کی خاص ثقافتی دھارا پر زبردست طور پر اثر انداز ہونا شروع ہوئی۔ ترکی بھی اور عربی بھی اور منگولی، یعنی ہندوستان کا جو کلچر تھا اس پہ ہو رہے۔ عہد وسطی میں ہندوستان جب ان غیر ملکی ثقافت کے حامل لوگوں نے رہنا و بسنا شروع کیا تو انہوں نے تعمیراتی فن کے لحاظ پر بھی شکوہ اپنی عمارتوں کو، جیسے مسجدوں، محلوں، مقبروں، مدرسوں اور قلعوں یا فوجی قلعوں کی تعمیر کے لیے مقامی ہندو راج مستریوں، معمار کا کام پر لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ عہد وسطی کے ہندوستان کی تعمیراتی کاموں میں مختلف ثقافتی اثرات کی آمیزش دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی الگ الگ چیزیں ملی جلی ملتی ہیں۔ اس طرح ایک نئے ہندوستانی رنگ میں رنگے ہوئے طرز کے نئے دائرے، گنبدوں، محرابوں اور بودھ یا ہندو دیوی دیوتاؤں کے مور کے طاق کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ ہے کہ ستون کی آرائش شکلیں، میناروں کے بغیر مسجدیں، چھوٹی محراب دار طاق، نیم دائرہ آمیزش کی دیگر مثالیں ملتی ہیں۔ اب اسی میں سے ہم کچھ چیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے قطب مینار۔ آپ کو دکھ رہا ہوگا قطب مینار میں اس کے یہ قطب مینار ہے، پورا فوٹو دیکھ لیجیے آپ۔ اب اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، قطب مینار کے بارے میں بہت دھیان سے دیکھیے گا کہ قطب مینار جو ہے وہ لال اور سفید بلوا پتھر سے بنی ہے۔ لال بھی پتھر یوز ہوا ہے اور سفید اور بلوا پتھر ہے، اور اس کا عہد ہے 1206 سے 1232۔ جگہ ہے دہلی، اونچائی ہے 72 یعنی 72.56 میٹر، 72.56 تو اب اس کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں کہ یہ قطب مینار کس طرح سے بنی اور کیا اس کی کہانی۔ قطب الدین ایبک غلام خاندان کا پہلا حکمراں تھا، یعنی جو غلام خاندان ہے ان میں پہلا حکمران جو تھا قطب الدین، جس نے سب سے پہلے اس مینار کی تعمیر فتح کی علامت کے طور پہ کرائی، یعنی جیت کی نشانی دی۔ لیکن بعد میں اس نے دلی کے استاد صوفی بزرگ بختیار کاکی کے لیے بطور عطیہ اس کی کفالت اختیار کی، یعنی ان کو بطور تحفہ دی۔ اس مینار کو قطب مینار کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہ مینار فن تعمیر ہند کی ترکی طرز کی ایک عمدہ مثال ہے، یعنی ترکی اسٹائل۔ ہر منزل پر بڑی بڑی بالکنیاں بنائی گئی، بالکنیاں بھی اس کے اندر ہیں۔ پتھر پر عربی عبارتیں نقش کی گئی ہیں۔ یہ زیادہ تر قرآن کی آیات اور سلطان کے خطبات ہیں، اور زینے کی کل تعمیر رسی جیسی لپٹی ہوئی ہے۔ یہ اس کی امتیازی خصوصیات ہے۔ یہ ہندوستان کا سب سے اونچا مینار ہے، اس کی اونچائی 72.56 میٹر ہے۔ قطب مینار کی تعمیر میں لال اور سفید پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس چوٹی کو چھت پر سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا۔ اس کی تعمیراتی کام کے سیمنٹ کاری کے لیے مسالے کے طور پہ گاڑے چونے کا استعمال کیا گیا۔ قطب الدین ایبک نے 1206 سے 1210 تک اپنے دور حکومت میں صرف ایک منزل تعمیر کروا سکا۔ اس کے بعد سلطان التمش نے دوسری، تیسری اور چوتھی کو پورا کروایا، لیکن آخر میں حالانکہ خرابی طور پر تصور کیا گیا، 5ویں منزل تغلق خاندان کے شاہ فیروز شاہ تغلق کے ذریعے تعمیر کرائی گئی۔ 5ویں منزل قطب مینار دہلی کے مہرولی میں واقع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بارے میں سوال ہے کہ قطب مینار اپنے شنگ جیسی شکل کے لیے کافی مشہور ہے۔ اس کی بالکنیوں کو سہارا دینے والے مضبوط گڑیوں، اس کی اعلیٰ طرز کی تعمیر میں خالص ہندوستانی آرائشی علامتوں کے ساتھ جمیترائی آرائشی صنعت کاری اور عربی عبارت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ خاص بات بتا دیتا ہوں کہ قطب مینار کے بارے میں۔ قطب مینار بنایا گیا فتح کی علامت کے طور پہ۔ قطب مینار کی اوپر کی چھت بنائی گئی سنگ مرمر سے۔ یہ مینار ہے کس طرز کا ہے؟ ہند ترکی طرز کا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی یہ انفارمیشن تھی۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے
آپ کا دنیا کا 7واں عجوبہ تاج محل۔ تو تاج محل کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو تاج محل ہے یہ سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اور دنیا کا 7واں عجوبہ ہے۔ یہ 1632 سے 1654 عیسوی تک بنا آگرہ میں۔ اس کا رقبہ جو ہے وہ 580 میٹر انٹو 350 میٹر، اونچائی 187۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی لکھ لیتے ہیں۔ مغل بادشاہ شاہجہاں نے اپنے تعمیراتی سرگرمیوں اور خاص طور سے تاج محل کی تعمیر کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس نے تاج محل کی تعمیرات اپنی عزیز بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنوائی، یعنی جو تاج محل کی بنائی ہے وہ اپنی بیوی، اس میں 2 قبریں، ایک ان کی بیوی ممتاز کی اور دوسری خود۔ درحقیقت ایسی یادگار عمارتیں قبروں پر تعمیر کرائی گئی۔ ان قبروں کو مقبرہ کہا جاتا ہے۔ تاج محل تعمیراتی فن کا ہندوستانی اور غیر ملکی انداز کی عمدہ آمیزش کی مثال۔ راجستھان میں واقع مکرانہ کانوں سے سفید ماربل پتھر تاج محل کی تعمیر کے لیے لائے گئے اور اس کی تعمیراتی کام میں سیمنٹ کاری کے لیے مسالے کے طور پر چونے کا گاڑھا پلاسٹر استعمال کیا گیا۔ شاہجہاں نے 1628 سے 1658 عیسوی حکومت کی۔ اس عہد میں اس نے تاج محل کی تعمیر کے لیے 22 سال لگا دیے۔ ٹھیک ہے، یہ خوبصورت عمارت شہر آگرہ میں جمنا ندی کے کنارے واقع ہے۔ اصل عمارت کا رقبہ 313 میٹر فٹ اور عمارت کا سب سے اونچا گنبد 186 فٹ۔ عمارت کے چاروں کونوں پر 4 مینار ہیں، ہر ایک 163 فٹ اونچا ہے۔ دوہرے پرت والے گنبد اور میناریں ایرانی طرز میں تعمیر کیے گئے۔ اس کی محراب اور بالکنیاں فارسی طرز کی ہیں۔ اس عمارت میں خاص طور سے ہیئت ترکیبی کی بنیاد پر مختلف حصوں کو تناسب اور خوبصورت عربی تحریروں پر خاص توجہ دی گئی۔ جمیترائی، القوسی ڈیزائن، موٹیف اور بعض دیگر تعمیراتی پہلو جیسے سلبادی بریکٹ، سب سے اونچی منزل کو وضع اور پلیٹ فارم کو اونچی سطح، فن تعمیر ہندوستانی طرز کے بعض بہترین نمائندگی۔ اب اس میں سوالات آتے ہیں کہ شاہجہاں نے اپنی بیوی کی ڈیش اور پناہ یادگار اور ممتاز محل۔ تاج محل جمنا ندی میں اور آگرہ ندی کے کنارے واقع ہے۔ تاج محل کی تعمیر سنگ مرمر پتھر سے کی گئی۔ اس کے بعد آتا ہے گول گنبد۔ دیکھیے آپ، یہ بھی ہے گول گنبد، بہت مشہور ہے۔ اب یہ کہاں پہ ہے، کیا ہے، پورا اس کو دھیان سے سمجھیں۔ دیکھیے گول گنبد جو ہے پکی اینٹ کا بنا ہے، 17ویں صدی میں بیجاپور جگہ ہے وہاں پہ۔ اندرونی رقبہ ہے 1600 مربع میٹر۔ 14ویں صدی عیسوی میں چھوٹی چھوٹی مملکتیں خاص طور پر جنوبی ہندوستان میں واقع تھا۔ ان میں ایک مملکت کی بڑی سلطنت کے طور پہ جانا۔ بیجاپور کو گول گنبد میں ہندوستانی تعمیراتی طرز کے علاوہ مصری، ترکی اور فارسی طرز تعمیر بھی کافی اثر تھا۔ اس عمارت کی ایک بمنی سلطان نے تعمیر کروایا تھا۔ گول گنبد کی تعمیر پکی اینٹوں کا استعمال کیا گیا، چونے کے گاڑھے پلاسٹر سے اس کے سیمنٹ کاری کی گئی ہے۔ بیجاپور میں محمد عادل شاہ نے 17ویں صدی عیسوی میں گول گنبد کی تعمیر کی۔ کرناٹک کے بیجاپور شہر میں واقع ہے۔ اب ہے طرز تعمیر۔ گول گنبد میں ایران کی 2 سطحی چھت کی طرز تعمیر کا استعمال۔ ہندوستان میں واقع گنبد دنیا کے سارے گنبدوں میں سب سے اونچا ہے، جس میں گنبد کی اندرونی تہہ کو نیم دائری شکل میں گولائی لیے ہوئے بنایا گیا، جبکہ بیرونی سطح کو مخروطی طور پر اوپر کی جانب تنگ بنایا گیا ہے۔ گنبد نما شکل فراہم کرتے ہیں۔ 4 کونوں پر 4 ہشت پہلو مینار ہیں، ہر مینار میں 7 منزلیں۔ اس عمارت کا اندرونی رقبہ 1600 میٹر ہے۔ اب اس پہ صحیح پہ نشان۔ گول گنبد بنانے میں استعمال کیے گئی پکی اینٹیں، اسے بنوایا ہے محمد عادل شاہ نے۔ گول گنبد واقع ہے بیجاپور میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ جو ہے اس کا خلاصہ ہے سبق کا، تو سبق کا خلاصہ بھی جو ہے ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ 3 تاریخی یادگار جیسا کہ نصب کی گئی مطالعے میں ضرور پڑھی ہے ہم نے، یہ تاریخ ہے اس کی۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ فن تعمیر میں ہندوستانی طرز کو قطب مینار کی خصوصیات کو واضح کریں۔ قطب مینار کی خصوصیات پیچھے بھی پڑھی ہے، وہی آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ لیجئے گا دوبارہ سے۔ اور تاج محل کے فن تعمیر کے بارے میں بتانا ہے، اس سے 3 اہم وجوہات بتانی ہے عمدہ مثال کی، اس کو بھی ابھی بتایا وہ۔ بیجاپور کے گول گنبد کے بارے میں بتانا ہے وہ بھی۔ تاج محل میں تعمیر استعمال پتھر کے 2 رنگ بتائیں، بھائی وہی ماربل سنگ بن گیا۔ اب یہ اس کے جواب ہے فرنگ ہند اسلامی یعنی ہندوستان کی خصوصیت۔ مقدس کتاب، مذہبی کتاب، اسٹوک پلاسٹر کی ایک قسم، موٹر
किसी इमारत को दायरे समेट कर। ठीक है, जो ये सारी चीज़ें आपको जो है मैंने बता दी हैं, और उम्मीद है कि ये वाला सबक नंबर 6 पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया।